اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نظام عبادات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم روزے کے متعلق احکامات کا مطالعہ کریں گے اور روزے کی اجتماعی اور سماجی حکمتیں سمجھیں گے۔ اس کے لیے ہمارا دائرہ کار قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اسی طرح روزے کی عبادت قرآن حکیم میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ تم پر روزے فرض ہیں، تو گویا اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور پھر ساتھ ہی اس کا نتیجہ بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر جہاں حکم ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے، قرآن کے ماننے والوں کے لیے یہ حکم ہے، اور ساتھ ہی اس کی تاریخ بھی بیان کر دی کہ یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک بہت ہی اونچی عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس کا اجر خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ سب اس لیے بھی اونچی عبادت ہے، اور اللہ نے اس کا اجر خود اپنے ذمہ اس لیے لیا کہ ہر چیز کی ایک شکل موجود ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کی ایک مادی شکل ہے، انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، یا بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو نماز کی ایک شکل سامنے نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ایک ادائیگی کرنے کا عمل ہے جو نظر آتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایک انسان باہر گھوم پھر رہا ہو، نہیں معلوم کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے، تو وہ اب ایک شخص جو ہے باہر گھوم پھر رہا ہو، ایک شخص کا روزہ ہو اور ایک شخص کا روزہ نہ ہو تو نہیں پتہ لگتا۔ یعنی اگر دونوں باہر کھائیں پیے نہ تو دونوں کا نہیں پتہ لگے گا کہ ان میں سے روزے دار کون ہے۔ ہر مسلمان دوسرے کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہے، تو ہر ایک یہی سمجھے گا اس کا روزہ ہے۔ اور خاص طور پر جب انسان گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے تو اب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو تب بھی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ روزہ بھی اپنے اندر ایک اجتماعیت رکھتا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر رہنے والے تمام لوگوں پر ایک ہی مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ یہ نہیں کہا جی 30 روزے رکھ لیں، اب کوئی شعبان میں رکھ رہا ہو، کوئی شوال میں رکھ رہا ہو، کوئی 10 روزے کبھی رکھ رہا ہو، کوئی 10 کبھی رکھ رہا ہو، اور ایک مہینہ سال میں پورا کر لے جی میں نے 10 کر کے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے۔ نہیں، یہ ایک ہی وقت میں پورے معاشرے پر فرض ہیں۔ جو بھی اسلامی سوسائٹی، مذہبی سوسائٹی یا کسی ایک علاقے کے اندر اس مذہب کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں گے تو وہ روزے رکھیں گے، اور سب کی سحری اور افطاری کا ایک ہی ٹائم ہے۔ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کا روزہ 1 گھنٹہ بعد میں بند ہو رہا اور 1 گھنٹہ پہلے کھل رہا ہو، اس طرح نہیں۔ سب کے لیے ایک ہی وقت میں حکم ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر سب اکٹھے ہوں اور روزہ رکھیں۔
تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عبادت ہے، اور اس میں جہاں یہ عبادت ہے وہیں پر اس میں اجتماعیت بھی ہے۔ تمام معاشرے کی ایک عمل اختیار کرتا ہے، ایک وقت میں روزہ بند کرتا ہے، ایک وقت میں روزہ کھولتا ہے، اور ایک ہی مہینے میں یہ وہ روزے 30 روزے پورے 29 یا 30 روزے وہ پورے کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ انسانی جسم جب بہت زیادہ، انسانی جسم کا جو کھانے پینے کا تقاضا ہے یہ ایک حیوانی تقاضا ہے، اور جب انسان کا جسم روزہ رکھنے کی حالت میں کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کی روح غلبہ پاتی ہے۔ اگر انسان ہر وقت کھانا کھاتا پیتا رہے، چڑھتا ہی رہے، تو پھر اس کی روح دب جاتی ہے۔ جب جسم کمزور ہوتا ہے تو روح غالب آتی ہے، اور انسان روحانیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح کا، تو اصل تقاضے تو روح کے ہیں جو پورے کرنے چاہیے، اور اسلام ایک ایسا اعتدال پسند معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں پر روح اور جسم، مادہ اور روح، ان دونوں کے تقاضے پورے ہوں۔ ایسا انتہا پسند معاشرہ نہیں چاہتا جہاں پر صرف جسمانی تقاضے پورے ہوں اور روح کا انکار کر دیا جائے، یا روحانی تقاضوں کی طرف توجہ دی جائے اور جسم کا انکار کر دیا جائے۔ اسلام ایک معتدل معاشرہ قائم کرتا ہے، اور اسی میں ایک تربیت کا ماحول قائم کیا کہ انسان ایک ماہ کے روزے رکھے، اور یہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں، تمام معاملات میں اسے گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے کے اوقات میں وہ شہوت بھی نہیں کر سکتا، اپنی جنسی خواہشات سے بھی وہ دور رہتا ہے، چاہے وہ جائز ہی ہو، وہ نکاح میں ہو تب بھی اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کے سامنے حلال غذا پڑی ہو، پانی پڑا ہو، کھانے پینے کی دوسری حلال غذائیں پڑی ہوں، تو روزے کی حالت میں وہ انہیں بھی نہیں استعمال کر سکتا۔ تو انسان کی ایک باقاعدہ پریکٹس کروائی گئی اس روزے کے ذریعے کہ وہ اپنے آپ پر قابو پائے اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت میں۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جس نے ایک ماہ یہ پریکٹس کر لی کہ وہ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا ایک مخصوص اوقات میں، تو پھر کیا وہ باقی 11 مہینے کسی حرام چیز کو ہاتھ لگائے گا؟ وہاں پر وہ اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جی میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے کوئی 2 نمبر کام نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کوئی برا عمل اختیار نہیں کرنا۔ تو یہ بنیادی طور پر اس چیز کی پریکٹس ہے، اس چیز کی تربیت ہے کہ انسان جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے اس قانون پر عمل کرے، اس معاشرے نے جن فطری قوانین کو اپنایا ہے، اللہ کی طرف سے دیے گئے قوانین کو، ان قوانین کو وہ داخلی طور پر خود تسلیم کرے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کسی پولیس والے کو دیکھ کر کسی قانون کی پابندی کرتا ہے یا کسی خوف سے قانون کی پابندی کرتا ہے تو یہ کمزور معاشرہ ہے۔ دین اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے روزے کی تربیت کے نتیجے میں کہ جس سے لوگ اللہ کے خوف سے درست کام کریں، اور اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ معاشرے کا درست بنیادوں پر قائم ہونا، اور ایک متقی کی تعریف یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر درست اصولوں پر آگے بڑھتا ہے، اس قانون کی پاسداری کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ تقوی قطعاً اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بالکل معاشرے سے کٹ جایا جائے، اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں تقوی کی بڑی واضح تشریح کی گئی کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل اختیار کرو، یہ بات تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ گویا معاشرے کے اندر تقوی عدل کا نظام قائم کرنے کا نام ہے۔ پورا معاشرہ، پوری قرآن کے اصولوں پر بننے والی ریاست، معاشرت، سماج، وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے، یہی تقوی ہے۔ اور اس عدل کے معاشرے میں رہنے والے قرآنی اصولوں کی پاسداری کریں تو یہ تقوی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب نے کہا عمر کبھی جھاڑی کے ایسے راستے سے چلے ہو جس کی دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا عمر کیسے چلے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر انسان چلتا ہے تاکہ اس کے کپڑے ان کانٹوں میں نہ الجھے اور وہ صحیح طریقے سے نکل جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان اس دنیا میں ناجائز خواہشات سے بچتا ہوا، قانون کو توڑنے سے بچتا ہوا آگے بڑھے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اس لیے اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ رمضان کے روزے رکھنے کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ قانون کا پاسدار بنے، اور ایسی سوسائٹی قائم ہونی چاہیے جو اللہ کے خوف پر قائم ہو، اور معاشرے کے اندر عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ ایک خاص طبقے کی ادارہ داری معاشرے کے اندر کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ ابو جہل جیسے جاہل علم رکھنے والے، یعنی علم ہو لیکن اس کا شعور اور اس کی جو بنیادی روح ہے اس سے خالی ہو، تو یہ ابو جہل کا معاشرہ ہے۔ اسی طرح دولت ہو اور ایک خاص طبقے کے اندر بند ہو جائے، یہ ابو لہب کا معاشرہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ من صام رمضان ایمانن، کہ رمضان کے روزے رکھے، ایک تو ایمان کی حالت ہو، صحیح دین کی سمجھ ہو، اسے ایمان کے تقاضوں پر پورا اترے، وہ احتساباً، اور اپنا محاسبہ کرے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، دیکھے، غور کرے کہ اس کی زندگی ظلم کے اصولوں پر قائم ہے یا عدل کے اصولوں پر قائم ہے۔ وہ اپنی معاشرت کا جائزہ لے، اس کا محاسبہ کرے اپنے اندر کہ یہ کن اصولوں پر قائم معاشرہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کیا، اس نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے پچھلے گناہ تھے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انسان جب اپنی حالت کو درست کر لیتا ہے تو اس کی پچھلی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو روزے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے، ایمان جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا۔ دیکھیں رمضان میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رات کی تراویح میں کا اہتمام ہی اس لیے کیا گیا کہ تاکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اور اس میں قرآن حکیم کے اس مطالعے میں ہمیں اللہ کے احکامات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح کی معاشرت قائم کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم جانیں اور اس پر اپنا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ایمان اور احتساب جب ہوگا تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسا ہی ایک ایماندار اور احتساب والا معاشرہ جو ہے وہ قرآن حکیم قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس سے رمضان شریف کا مقصد واضح ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی خوبی یہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر یہ بہت بڑا وصف ہے کسی بھی انسان کا، بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان اپنے
جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، اس پر ڈٹ جانا، یہ عزم ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے اور جب وہ کھانے پینے اور شہوت سے رک جاتا ہے تو دراصل وہ عزم کر لیتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ اس کے سامنے چیزیں موجود بھی ہوتی ہیں، وہ ان سے رکا رہتا ہے۔ تو یہ صبر زندگی کے ہر معاملے کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انسان معاشرے کے اندر بہت سے معاملات میں ڈٹ کر بہت سے اہم چیزوں کے نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ مہینہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک انسان جب 10-12 گھنٹے اور گرمیوں میں اس سے بھی بڑا روزہ ہو جاتا ہے، بھوک کی حالت میں رہتا ہے، تو اسے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اور بھی ایسے بھوکے لوگ ہیں جن کے پاس 11 مہینے وہ یہ سہولت نہیں رہتی اور وہ اتنی آسانی سے کھانا پینا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے انسان کی یہ توجہ اس طرف جاتی ہے کہ میرے پاس تو موجود ہیں اور میں وقتی طور پر رکا ہوں، اور وہ لوگ ان وسائل سے ہی محروم ہیں، تو پھر انسان کی اس میں ان کے ساتھ ہمدردی بڑھتی ہے اور وہ پھر معاشرے کے اندر ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک ایسا نظام بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو نظام معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا کرے، لوگوں کی بھوک کو مٹھائے، ان کے لیے ایسے روزگار کا بندوبست کرے جو مستقل ان لوگوں کے لیے بھوک سے بچنے کا سامان پیدا کر دے۔ نہ صرف سامان پیدا کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر رزق کے جتنے وسائل پیدا کیے ہیں وہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے وقف ہو جائیں، چاہے زراعت ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ الرِّزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ کہ اس میں مومن کی روزی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ دیہاتوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا تھا کہ جی یہ ساڑھے کا دانے مکے ہیں جڑے اسی روزے رکھ لیے، تو یہ مقصد نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں چیزوں کی خریداری کا عمل بڑھ جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، تو اور ہم اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جو عام دنوں میں ہم انہیں اختیار نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم سب اکٹھے ایک ہی وقت میں کھاتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک پوری اجتماعیت کا ماحول بنتا ہے۔ عام روٹین میں تو کوئی 9 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی 10 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی 11 بجے ناشتہ کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک ٹائم فکس ہو جاتا ہے کہ اتنے وقت میں کھانا ہے، اتنے وقت تک کھانا ہے، اتنے بجے روزہ کھولنا ہے، تو سب لوگ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور گھر کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اور گھر کی اجتماعیت پھر اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں محلے اور شہر کی اجتماعیت کی طرف بھی بڑھنا چاہیے کہ اس اجتماع کو بھی اسی طرح خوبصورت اور اکٹھا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا من فطر صائما کان له عتق رقبۃ ومغفرۃ لذنوبہ تو جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی اس طرح متوجہ کیا گیا کہ جو بھی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کو روزہ افطار کرائے، تو یہ اس کو بہت بڑا ثواب قرار دیا گیا روزے کی حالت میں۔ اور ہمیں ایسے بہت سے واقعات صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ملتے ہیں کہ ان کے پاس خود کھانے کو بہت محدود تھا، تو لیکن انہوں نے اسے بھی شیئر کیا، اسے بھی دوسروں تک پہنچایا، یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس خود کچھ کم ہے۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک اس حیثیت میں نہیں ہوتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے انہیں بتلایا قال یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن
او تمرتن او شربتی مائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جس نے ایک گھونٹ دودھ یا ایک خشک کھجور، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا۔ یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس بہت کچھ ہو تو وہ تبھی آگے تقسیم کرے۔ انسان کے پاس جو دستیاب ہے وہ اس سے دوسروں کی مدد کرے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت، ڈھیروں مال اس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ بخیل ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سرمایہ پرستی قائم ہو جاتی ہے، اور ایسا سرمایہ پرست اپنے مال میں سے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بلکہ دوسروں سے اور چھیننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کی سوچ دوسروں کو دینے کی ہوتی ہے، تو پھر بھی وہ اس کے پاس جو کچھ دستیاب ہوتا ہے وہ اس کو مزید تقسیم کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہی تربیت کی، تو جب آپ کی جماعت نے مدینہ میں جا کر ریاست قائم کی، تو جب ان لوگوں کے پاس مال آ بھی گیا تو پھر انہوں نے اس مال کو ہمیشہ اس اجتماع کی ملکیت سمجھا، پوری سوسائٹی کی ملکیت سمجھا، اور جب جب کبھی ضرورت پڑی اسے معاشرے کے اوپر تقسیم کر دیا۔ کسی کے پاس تھوڑا تھا تب بھی اس نے معاشرے کے لیے وقف کر دیا، کسی کے پاس بہت زیادہ تھا تو اس نے اپنا آدھا مال معاشرے کے لیے وقف کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل قدر صحابہ نے تو اپنے ایسے وقتوں میں اپنے پورے گھر کا مال جو ہے، پورے گھر کا سامان اٹھا کر جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن اشبع صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی کسی کو سیر ہو کے پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس طرح پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اسی وقت ہی مستفید ہوں گے جب ہم اس طرح کی نیکیوں کے اعمال کریں گے جو معاشرے کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہی بات کہی گی کہ یہ روزہ دار جو کسی کو سیر ہو کے پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہاں یہ اس کی آخرت میں کیا شکل بن رہی ہے کہ اس کو حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ تو اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں اس کی آخرت میں شکلیں بنتی ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، کہ وہ روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کے برابر افطار کرانے والے کو اجر ملے گا۔ تو یعنی اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو روزہ دار جس کو اس نے روزہ کھلوایا ہے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جس نے روزہ اس کو کھلوایا ہے، افطار کروایا ہے، اس کو اس کے روزے کے برابر اجر ملے گا، اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، درمیانہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ تو اصل میں معاشرے کے اندر جب ایسا محبت، مودت، ہمدردی، غمخواری کا ماحول بنتا ہے تو پھر وہ پورا معاشرہ جو ہے اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور ایسے رحمت والے معاشرے کو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے، اور ایسے معاشرے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، ان کو دوزخ سے نجات دے گا۔ ایسے معاشرے جہاں پر سرمایہ پرستی ہو، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنے کا عمل نہ ہو، تو ایسے معاشرے تو دنیا میں ہی جہنم بن جاتے ہیں۔ وہاں بیماریاں، نافرمانیاں، اولاد اور والدین کے درمیان جو ہے دشمنیاں، رشتہ داروں کے درمیان دشمنیاں، ہمسایوں کے درمیان دشمنیاں، تو ایسا معاشرہ تو ویسے ہی جہنم قدہ بن جاتا ہے جہاں پر دلوں میں محبت نہ ہو۔ تو جو ایسے رمضان کی جو تربیت ہے یہ معاشرے کو ایک رحمت والا معاشرہ بناتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں بھی اس رحیم ذات کے پاس جا کر، اس رحمان اور رحیم کے پاس جا کر رحمت ہی رحمت پاتا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ،
اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام اور ملازم وغیرہ کے کاموں میں کمی کر دی اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخشش دے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ تو یعنی رمضان میں تمام باتیں انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ بڑی تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہمیں روزے کے مقاصد کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد اور اس کا نتیجہ معاشرے کے اندر کیا نکلنا چاہیے کہ آپ کے ماتحت جو ہے وہ بھی سکون میں آئیں، ان کو بھی راحت ملے، اور یہ راحت صرف اسی مہینے نہیں، اس پریکٹس کو آپ نے آگے بھی جاری رکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا حسن سلوک، باہمی محبت، معدت، دوستی کی بنیاد پر جو ہے، باہمی تعاون کی بنیاد پر معاشرے کا ماحول جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔